السلام علیکم، میرا نام شہریار ہے اور آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے 6 سیکشنز. ٹھیک ہے، تو دیر آر 3 laws which are interconnected with each other to whom we called collateral laws. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا، اور دوسرا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا، اور تیسرا ہے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے، جو میں نے آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ بتایا کہ کانٹریکٹ ایکٹ میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اس کی پوری کر رہا ہے، اس کی کمی جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیزیں کانٹریکٹ ایکٹ میں ہیں اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں نہیں ہیں تو ایسا سمجھا جائے گا کہ جو چیزیں کانٹریکٹ ایکٹ میں ہیں وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، there is a terminology which has been used in a law that shall be deemed. ٹھیک ہے، تو کانٹریکٹ ایکٹ میں جو بھی پروویژنس ہیں، جو بھی ڈیفینیشنس ہیں، جو بھی پرنسپلس ہیں، وہ جو ہے اگر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں نہیں ہے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے ہمارے پاس تو ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ اٹ از اے سپلیمنٹری لا آف کانٹریکٹ ایکٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک سپلیمنٹری ایڈیشنل لا آف کانٹریکٹ ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اے جنرل لا. ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ اٹ از اے جنرل لا اینڈ it is a general law and it applies to whole Pakistan. Okay, so رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے بنا ادھورا ہے. اور جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے وہ از این ایڈجیکٹو لا آف رجسٹریشن ایکٹ. سو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے اٹ شوز دی کوالٹی آف رجسٹریشن ایکٹ. یہ تو چھوٹا سا انٹرو تھا. تو اب ہم جو ہے آتے ہیں وہ اس کے جو سیکشن 1 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا، اس میں آتے ہیں، وہ ہے شارٹ ٹائٹل. تو اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا جو سیکشن 1 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دس ایکٹ میں بی کالڈ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ shall come into force on the 1st July of 1982. It is a general law. It applies to whole Pakistan as I told you before. ٹھیک ہے، اینڈ اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ if the provincial government announces in its official gazette that this law shall not be enforceable in some districts or the areas of this province, so it shall not be enforceable in those areas. اچھا، جو اس کا سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریپیل آف ایکٹس سیونگ آف سرٹن انیکٹمنٹس انسیڈنٹس رائٹس اینڈ لائبلٹیز ایکسیٹرا. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس لا کی وجہ سے، یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی وجہ سے، نہ کوئی اور لا جو ہے ریپیل ہوگا اس سیکشن کے مطابق، اور نہ ہی کسی اور لا کی وجہ سے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے وہ ریپیل ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ریپیل کی جو ہے 2 میننگ ہے، 2 میننگ ہم لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریپیل یعنی کہ منسوخ ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے بحال ہونا. یہاں پہ ہے ریپیل ہونا یعنی کہ منسوخ ہونا. تو اس قانون کی وجہ سے کوئی اور لا منسوخ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی وجہ سے، نہ ہی کسی اور لا کی وجہ سے یہ منسوخ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب کوئی منسوخ ہی نہیں ہوگا تو کوئی بحال بھی نہیں ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک لا جو ہے اس کو اومٹ کیا جائے، ایبروگیٹ کیا جائے کمپلیٹلی، جو کہ فیوچر میں بحال نہ ہو سکے، اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. اس کا جو سیکشن 3 ہے وہ یہ ہے انٹرپریٹیشن کلازز. انٹرپریٹیشن کلازز
میں جو ہے اموویبل پراپرٹی ہے، اس کا جو ہے اموویبل پراپرٹی ہے. اموویبل پراپرٹی میں رجسٹریشن ایکٹ میں جو اموویبل پراپرٹی کی جو ڈیفینیشنس بتائی گئی ہیں ان کے مطابق روٹڈ اور ایمبیڈڈ پراپرٹی ہی جو ہے وہ اموویبل پراپرٹیز ہیں، اموویبل پراپرٹیز میں آتی ہیں. ان میں جو ہے ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اسٹینڈنگ ٹمبر، گروئنگ کراپس اینڈ گراس وہ جو ہے اموویبل پراپرٹی میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی جو نیچر ہے، ان کی جو نیچر ہے ان تینوں کی وہ ہے فیوچر میں کٹنا، تو یہ اموویبل میں نہیں موویبل میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور ہے اس کا انسٹرومنٹس یعنی ڈاکیومنٹس، نان ٹیسٹامنٹری ڈاکیومنٹس وچ آر میڈ بائی ادر دین ول، جو ول پہ نہ بنے ہوئے، وہ ول کے بغیر، ول کے علاوہ جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نان ٹیسٹامنٹری. ٹھیک ہے. ول جو ہے ٹیسٹامنٹری ہوتی ہے، تو اس کے بغیر جو بھی ہے وہ ڈاکیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم ڈاکیومنٹ ہی کہیں گے. اس میں ایک اور ہے اٹیسٹڈ کا مطلب ہے کہ اگر اس پروونس میں کوئی ایسا لا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے اس میں جو ہے کوئی ایسے جو مطلب آفیشیل گزیٹڈ جو آفیسرس ہوتے ہیں 18 یا 17 گریڈ کے یا اس سے اوپر، وہ جب اٹیسٹ کرتے ہیں، انڈوز کرتے ہیں، تو ہم اس کو اٹیسٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہے اس میں کہ رجسٹرڈ فار دا ٹائم بینگ، اگر اس پروونس میں ایسا کوئی لا بنایا گیا ہے، قانون ہے کہ جس کے تحت جو ہے رجسٹرار ہوگا، اور رجسٹرار جو ہے ان جو ہے ڈاکیومنٹ کی رجسٹریشن کرے گا. ٹھیک ہے. جو کہ سیکشن 17 اور 18 میں بتایا گیا ہے رجسٹریشن ایکٹ کے. ٹھیک ہے. اس کے تحت جو وہ رجسٹر کرے گا اس کو ہم رجسٹرڈ کہیں گے. اس کے بعد ہے ایکشنیبل کلیم. ایکشنیبل کلیم کا میں آپ کو بتا دوں، ایکشنیبل کلیم وہ قرضہ ہوتا ہے جس کی سیکیورٹی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسفریبل بھی ہوتا ہے. اور دس کلیم، یہ جو ہے ایکشنیبل کلیم جو ہے وی کین سو بیفور دی کورٹ فار دا ریلیف. یہ جو ہوتا ہے کریڈیٹر اور ڈیپٹر کے بیچ میں جو ہے یہ ہوتا ہے ایکشنیبل کلیم. اس کے بعد ہے 4 انیکٹمنٹ ریلیٹنگ، سیکشن 4 انیکٹمنٹ ریلیٹنگ ٹو کانٹریکٹس ٹو بی ٹیکن ایز دا پارٹ آف کانٹریکٹ ایکٹ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو میں نے پہلے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ اس کی جو پروویژنس ہیں، پرنسپلس ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، جیسے پرومیزر، پرومیزی، کانٹریکٹ، وائڈیبل، یہ سب چیزیں آ گئی تو ایسا سمجھا جائے گا. اگر اس میں بھی آتی ہیں کچھ ایسے چیپٹرز تو ایسا سمجھائے گا یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا حصہ ہے ایک. ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اس میں بھی یوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سیکشن 5 ہے. سیکشن 5 میں کہہ رہا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ڈیفائنڈ. تو ٹرانسفر آف پراپرٹی جو ہے پراپرٹی میں بھی ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے. اس میں ٹرانسفر کا بتایا پراپرٹی میں بھی ٹرانسفرڈ بٹوین دا 2 اور مور دین 2 لیونگ پرسنس. 2 یا 2 سے زیادہ جو زندہ بندے ہوتے ہیں، جو لیونگ پرسنس ہوتے ہیں، ان میں جو ٹرانسفر ہم جو مطلب ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا، لیونگ پرسن میں جو ہے رننگ کمپنی اور جو ہے ہماری ایسوسیشن بھی آ جاتی ہے رننگ مطلب لیونگ پرسنس میں. اس کے بعد ہے جو ہے سیکشن 6. اچھا، سیکشن 6 میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ واٹ میں بھی ٹرانسفرڈ، کیا کیا ٹرانسفر ہم کر سکتے ہیں یا پھر کون کون سی پراپرٹی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آل کائنڈ آف پراپرٹی میں بھی ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے. ہر قسم کی ویدر ایموویبل اور موویبل وہ ٹرانسفر ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا پھر کون کون سے ایسے میٹرز ہیں یا پراپرٹیز ہیں جو کہ ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان میں سے ہے اس کا جو سب سیکشن سب کلاس اے ہے، کلاس اے، وہ یہ کہتا ہے، اس میں جو ہے 3 باتیں بتائی گئی ہیں. ایک ہے ہیئر اپیرنٹ، دوسرا ہے جو ہے ڈیتھ آف کنسمین، اور تیسرا جو ہے میئر پاسبلٹی لائک نیچر. ٹھیک ہے. 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. ایک اس سے بتایا کہ ہیئر اپیرنٹ، یعنی کہ ہیئر اپیرنٹ اس کو بولتے ہیں جو کہ ظاہری وارث ہو. ٹھیک ہے. ظاہری وارث یعنی جیسے کہ فار سپوز ایک فادر ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا ہیئر اپیرنٹ ہے، اور اب جو ہے
مطلب اس کا جو بیٹا ہے اگر اس کا فادر زندہ ہے تو اس کا بیٹا جو ہے نہ تو پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے نہ تو سیل آؤٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا بچہ جو ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ یہ چانس نہیں لے سکتا کہ میرا فادر بھی زندہ ہے اور وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دے یا پھر ٹرانسفر کر دے. ہاں اگر کیونکہ اس کے پاس ابھی جو ہے امپرفیکٹ جو ہے رائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے فادر کے بعد اس کو ویسے ہی پراپرٹی آنی ہے تو جو ہے اس کے پاس ویسے ہی آ جائے گی. اب دوسرا اس میں ہے کنسمین. کنسمین ہم اس کو کہتے ہیں ڈیتھ آف کنسمین. کنسمین یعنی کہ کلوز ریلیشن شپ. فار سپوز ایک جو ہے اس کا چاچا ہے, ٹھیک ہے, اور چاچا کے جو بچے ہیں وہ مائنر ہیں. صحیح ہے, اب چاچا کی جو پراپرٹی ہے وہ وہی سنبھالے گا. ٹھیک ہے, وہ جو لڑکا جو ہے وہ وہی سنبھالے گا. صحیح ہے, تو وہ جو ہے یہاں پہ یہ چانس نہیں لے سکتا کہ چاچا کے جو بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں, مائنر ہیں, تو ان کی پراپرٹی جو ہے یا تو وہ ضبط کر لے یا پھر اس کو ٹرانسفر کر لے یا پھر جو ہے اس کو سیل آؤٹ کر دے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہے تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ اس سے ہی ریلیٹڈ, اسی کی نیچر کی اگر کوئی پراپرٹی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو فار سپوز میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک مورگیجر ہے, ایک مورگیجی ہے. اب مورگیجر جو ہے پراپرٹی مورگیج کرواتا ہے پراپرٹی, ٹھیک ہے, مورگیجی کے پاس. تو مورگیجی کو اگر یہ پتہ, اور مورگیجر کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مورگیجی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی مورگیجر کی, تو مورگیجی یہاں پہ یہ چانس نہیں لے سکتا کہ مورگیجڈ پراپرٹی جو ہے وہ جو ہے اس کو جب پتہ چلے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے مورگیجر کے, کوئی وارث نہیں ہے, تو اس کو سیل آؤٹ کر دے یا پھر ٹرانسفر کر دے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بات ہے کہ بی جو ہے اس کا, اس میں ہے میئر رائٹ آف ری انٹری بریچ آف کنڈیشن سبسیکوینٹ. ٹھیک ہے, اب ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس ایگریمنٹ میں اگر یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ ری انٹری کا جو رائٹ ہوگا وہ جو ہے وہ اے کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر ان کے بیچ میں اگر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس ایگریمنٹ میں اگر کنڈیشن رکھی جاتی ہے, کنڈیشن جو ہے سبسیکوینٹ کنڈیشن کا مطلب ہے فیوچر کنڈیشن. ایک ہوتی ہے پرسکرائب کنڈیشن, دوسری ہوتی ہے سبسیکوینٹ کنڈیشن. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو کنڈیشن رکھی جاتی ہے سبسیکوینٹ وہ فیوچر کے لیے رکھی جاتی ہے, اور جو پرسکرائب ہوتی ہے وہ جو ہے اسی ٹائم جو ہے فلفل کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ اگر اس ایگریمنٹ میں کنڈیشن رکھی گئی ہے تو اگر وہ بندہ یعنی کہ آنر جو ہے وہ کہتا ہے ٹیننٹ کو کہ ہر 6 مہینے تم مجھے جو ہے 10,000 روپے دو گے. ٹھیک ہے, اور وہ ایگری بھی کرتا ہے ٹیننٹ. ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے 1 سال کا, اور 2 سال میں ہی اگر 2 یا 3 سال میں اگر وہ کانٹریکٹ جو ہے سبسیکوینٹ جو کنڈیشن کانٹریکٹ نہیں کنڈیشن اگر وہ بریچ کرتا ہے تو آنر جو ہے وہ اگر اس کو نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے, نکال دیتا ہے تو اب وہاں پہ آنر ہی آ کے رہے گا. آنر کسی اور کو نہیں دے سکتا, مطلب رینٹ پہ نہیں دے سکتا جب تک معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا. ہاں اگر معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا 3 سال 4 سال میں تو ری انٹری کا رائٹ جو ہوگا وہ اے کا ہی ہوگا. اب اے جو ہے وہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتا اپنے کزن کو کہ میری جگہ تم جا کر رینٹ پہ لے لو یا تم جا کر بیٹھو جا کے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا اگر کنڈیشن سبسیکوینٹ ہے تو. ٹھیک ہے, اور اس میں سی ہے, این ایزمنٹ رائٹ کین ناٹ بی ٹرانسفر, یعنی اپنا جو ایزمنٹ کا رائٹ ہے وہ بھی ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی اور کو. ٹھیک ہے, اور اس میں ہے کہ جو ہے ڈی جو ہے این انٹرسٹ پراپرٹی ریسٹرکٹیڈ ان اٹس انجوائمنٹ ٹو دی آنر پرسنلی کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ بائی. ایک آنر ہے بلڈنگ, ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ کا, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے اس نے اگر رینٹ پہ دے دی ہے یا پھر لیز پہ کسی نے ایگریکلچر لینڈ دے دی ہے تو اب جو ہے اس کو اس کا انٹرسٹ مل رہا ہے. تو اب آنر جو ہے وہ جا کے اس پہ کلٹیویشن نہیں کر سکتا یا پھر حق نہیں جتا سکتا کہ میں بھی کلٹیویشن کروں گا اور انجوائے کروں گا اس کو. ٹھیک ہے, اس کو اپنا انٹرسٹ مل رہا ہے. فار سپوز ایک جگہ ہے اور اس کو جو ہے رینٹ پہ دی گئی ہے, صحیح ہے, تو اب جو ہے وہ آنر وہاں پہ جا کے یہ حق نہیں جتا سکتا کہ میں آنر ہوں اور مجھے انٹرسٹ بھی مل رہا ہے
تو اب جو ہے اس بلڈنگ میں جو ہے میں اپنی مرضی کے بندے اس کو جو ہے مطلب رینٹ پہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، انجوائے نہیں کر سکتا. اور جس کو دی ہے یعنی ٹیننٹ جو ہے وہ پراپرٹی بھی کسی اور کو رینٹ پہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. اگر لیز پہ دی گئی ہے تو سب لیز پہ ہم نہیں دے سکتے. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہے رائٹ آف فیوچر مینٹیننس کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. فیوچر کی مینٹیننس جو ہوتی ہے اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ فیوچر کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ فیوچر میں ہی ملتی ہے، فیوچر کے لیے ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فار سپوز اگر کوئی مطلب کوئی شادی کر رہا ہے اور اپنی جو ہے اس کی وائف جو ہے اس میں جو ہے یہ لکھ کے دیتا ہے کہ فلاں جو بنگلہ ہے فلاں ایریا کا، ٹھیک ہے، وہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں اور وہ جو ہے مطلب تمہارا ہے، ٹھیک ہے، مینٹیننس میں. اب وائف جو ہے یہ نہیں بول سکتی کہ ہمارے پاس تو اور بھی گھر ہیں یا پھر ہم جھوپڑی میں رہ لیتے ہیں، تو یہ جو گھر ہے میرے بھائی کو یا میرے ابو کو دے دیں یا پھر ٹرانسفر کر دیں. تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تو فیوچر مینٹیننس ہے اور جس کی ہے اسی کو ہی ملے گی، کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. دوسرا ہے پبلک آفس اینڈ سیلری کین ناٹ بی ٹرانسفر. پبلک آفس کی آبویس سی بات ہے، پبلک آفیسر کی جو آفس ہوتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی سویلین بندے کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، نہ ہی ان کی سیلری ہے اور نہ ہی جو پینشنز ہوتی ہیں وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ پینشنز تو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، پینشنز ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن اس بندے کے ڈیتھ کے بعد، ٹھیک ہے، اس بندے کے ڈیتھ کے بعد ہوتی ہے. لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پینشن اسی کو ہی ملے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میں زندہ ہوں اور میری پینشن جو ہے میرے فلاں بیٹے کی یا میری بیٹی کے اس کو جو ہے ٹرانسفر کر رہا ہوں میں، تو وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. جی میں ہے اسٹیپنڈس آف ملٹری ایئر فورس وغیرہ جو ہو گئی، سب جو فورسز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو اسٹیپنڈس ہوتے ہیں، الاؤنسز ہوتے ہیں، وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور اس میں کہہ رہا ہے کہ نو ٹرانسفری میڈ وچ از ریسٹرکٹیڈ ان سیکشن 23 آف کانٹریکٹ ایکٹ، ٹھیک ہے. اچھا اس میں تین باتیں کر رہا ہے. ایک یہ کہ فار سپوز میں نے جو ہے کسی کو گفٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پراپرٹی گفٹ بائی ول جو ہے وہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جو چیز اس کو گفٹ کی ہے اب وہ جو ہے اگلا بندہ کسی اور کو گفٹ نہیں کر سکتا، ول نہیں کر سکتا، وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. دوسری بات اس میں یہ ہے اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہو رہا ہے جس میں جو ہے جس کا آبجیکٹ جو ہے وہ اللیگل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کنسیڈریشن میں جو ہے کنسیڈریشن جو ہے وہ اللیگل ہے، اس کی کنسیڈریشن میں جو اوپیم مل رہا ہے، چرس مل رہا ہے، تو وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی پراپرٹی جس کی کنسیڈریشن میں اللیگل جو ہے یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، آبجیکٹ ہی اللیگل ہے اگر تو، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھی کہ ٹرانسفری یعنی وہ بندہ ہم اس کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے جو جس کو لا نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس میں مائنر آ گیا، انساؤنڈ مائنڈ بندہ آ گیا، تو اس کو ہم جو کہ ٹرانسفری ہونے کے لائق ہی نہیں ہے تو اس کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا میں نے اس سیکشن میں جو ہے سیکشن تھا یہ ریسٹرکٹیڈ ہے ان سیکشن 23 آف کانٹریکٹ میں یہی چیز بتائی گئی تھی اگر کنسیڈریشن انلافل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، یہ بتا رہا تھا. اچھا اس کا سی تھا وہ میں جو ہے اس کا سی تھا وہ یہ تھا کہ رائٹ ٹو سو یعنی کیس کرنے کا، کیس فائل کرنے کا، رائٹ ٹو سو جو ہے سوٹ فائل کرنے کا رائٹ ہم وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ایکسیپٹ ان دی کیسز. یہاں پہ ایک میگزم یوز ہوتا ہے وہ ہے اسٹینڈرس کوٹا، جس کا مطلب ہے تھرڈ پارٹی ول شل ناٹ بی انوالوڈ. تیسرا جو بندہ ہے اسٹرینجر جو ہے یا تیسری جو پارٹی ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتی کیونکہ رائٹ ٹو سو آپ کا ہے تو آپ ہی کر سکتے ہیں ایکسیپٹ ان دوز کیسز جس میں پبلک لیٹیگیشنس آ گئیں اور فار سپوز اگر گارجین ہے تو وہ آن دی بیہاف آف مائنر جو ہے وہ سوٹ فائل کرے گا، لیکن اس میں جو ہے اسٹینڈرس کوٹا ہے یعنی تیسرا بندہ نہیں جو ہے اسٹینڈرس کوٹا ہوگا، یعنی وہ جو مائنر ہے مائنر جو ہے اس کے نام پہ اس کی بیہاف پہ جو ہے وہ سوٹ فائل کرے گا، ٹھیک ہے. اور ہے اس میں انٹرانسفریبل ٹیننٹ رائٹ جو ہے پرماننٹ رائٹ کین ناٹ بی ٹرانسفر. فار سپوز ایک جو ہے ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ جو ٹیننٹ جو ہاری ہوتا ہے فارمر جو ہوتا ہے، فارمر جو ہے وہ وہاں پہ
تقریباً 2-2.5 سال سے وہاں پہ جو ہے کلٹیویشن کر رہا ہے، تو اب اس کا جو ہے یہ پرماننٹ رائٹ ہے. تو وہ جو پرماننٹ رائٹ ہے وہ اب یہ نہیں بول سکتا کسی اور کو کہ یہ جو ہے پرماننٹ رائٹ جو ہے میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور آپ جو ہے اس پہ جا کے مطلب لینڈ پہ جو ہے کلٹیویشن جا کے کریں. ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتا. ہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں اگر جب وہ فارمر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ جو جب ٹرانسفر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پرماننٹ رائٹ تو اس کے لیگل ہیئرز میں ہوگا، لیگل ہیئرز میں ٹرانسفر ہوگا. اس کا اگر بیٹا ہے تو اس کے پاس ٹرانسفر ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہے تو اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس کی وائف کے پاس جائے گی، یعنی وڈو جو ہے اس کے پاس جائے گی. اگر اس کی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں تو اس کی جو سب سے سینئر جو وائف ہوتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے والی جو وائف ہوتی ہے، اس کو ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے 6 سیکشنز. امید ہے آپ کو جو ہے سمجھ آ گئے ہوں گے، کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. جو ہے باقی کے جو سیکشنز ہیں یا اور بھی جو ہے لاء کے اس میں جو ویڈیوز ہیں ان کی جو ہے نالج گین کرنے کے لیے تو اس کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.